میڈم محبوبہ چیف منسٹر تھیں اور برہان وانی کے مر جانے پر افسوس ظاہر کرتی تھیں. ان کے حبہ حضور نے اپنی قسم کھانے کے وقت جب حکومت سنبھالی چیف منسٹر کے طور پر شکریہ ادا کیا تھا دہشت گردوں کا. اس بات چیت کا جواب صرف اور صرف اسی بھاشا میں دیا جائے گا جس بھاشا میں یہ بات چیت انہوں نے شروع کی. جب تک یہ جو پاکستان کے قبضے والے ہمارے کشمیر کے جموں کے حصے میں دہشت گردی کے کیمپ چل رہے ہیں ان کو ٹوٹلی نس نابود نہیں کیا جائے گا. یہ چھٹ پھٹ گھٹنائیں ہوتی رہیں گی. انڈین ٹربیون نیوز 24/7 میں آپ سبھی کا سواگت ہے. میں ہوں ناصر علی. آج کی خصوصی ملاقات ہم ریٹائرڈ کرنل وی کے ساہی صاحب سے کریں گے اور کچھ موجودہ حالات پر جو سچویشن بنی ہوئی ہے جموں کشمیر پر اس پر جو ہے وہ ان سے کچھ بات چیت کرنے کی کوشش کریں گے. سر سب سے پہلے آپ کا سواگت ہے ہمارے چینل میں. دھنیہ واد. پہلے یہ بتائیے کہ سر آپ نے سروس جو ہے وہ آرمی کی کب جوائن کی اور اب ریٹائر کب ہوئے؟ میں سن 64 میں لیفٹیننٹ بنا تھا اور 95 میں ریٹائر ہو کر پھر میں ری ابزارب ہو گیا تھا اور ایز لیگل ایڈوائزر 2000 تک پھر سروس میں رہا. جی. لاسٹ پہ آپ نے سروس کہاں جب ریٹائر ہوئے آپ اب تب کشمیر ریجن میں ہی تھے یا بھارت کے کسی اور چھیتر میں آپ ڈیوٹی کر رہے تھے؟ نہیں, میری لاسٹ کے چند برس JNK میں گزرے. جی. تو جموں کشمیر سے آپ جو ہے وہ ریٹائر ہوئے. آپ نے جموں کشمیر کے حالات کے بارے میں بہت سارا تجربہ ہے کرنل صاحب حاصل کیا ہوگا. یہاں کی حالات جو ہے وہ کس طرح سے جو ہے وہ وقتاً فوقتاً جو ہے وہ کچھ ایشوز کے جو نظر ہے وہ چڑھ جاتے ہیں اور جو یہاں پر ایک ہیواک کریٹ ہوتا ہے اس اسٹیٹ کے اندر ان حالات کے بدولت تو ان سے آپ بخوبی جو ہے وہ واقف ہوں گے. آج بھی جو ہے وہ جموں کشمیر کے اندر جو ہے وہ کچھ حالات جو ہے وہ ٹھیک نہیں چل رہے ہیں. آپ نے سنا ہوگا کہ رجوری میں انکاؤنٹر جو ہے وہ ابھی ختم نہیں ہوا تھا. وہاں پر جو کچھ شہادتیں ہوئی کہ کوکرناگ میں جو ہے وہ ایک بہت بڑی جو ہے وہ دکھد خبر جو ہے وہ سننے کو جو ہے وہ ملی ہوئی جس میں آرمی کے ایک کرنل سمیت ایک میجر اور پولیس کے جو ہے ڈپارٹمنٹ کے جو ہے وہ ایک DSP کی جو ہے وہ شہادت ہوئی ہے. سر اس پر آپ اپنے تجربے سے جو ہے وہ اس وقت کیا جو ہے وہ محسوس کر رہے ہیں اور کیا ہے آپ کی رائے موجودہ سچویشن پر؟ ناصر علی جی, ایسا ہے کہ جب جنگ ہوتی ہے تو شہادتیں بھی ہوتی ہیں. دکھ کی بات ہے کہ کرنل منجیت, میجر آشیش اور پولیس کے DSP یہ 3 لوگوں کی شہادت ریسنٹلی ہوئی. اس کے ایک دن پہلے ایک سپاہی روی بھدروا کشتواڑ کی سائٹ کا اس کی شہادت ہوئی. یہ سب دکھد باتیں ہیں. ہماری پوری سہانبھوتی ہے ان کے پریواروں کے ساتھ. شردھانجلی دیتے ہیں ہم ان ویروں کو جنہوں نے اپنی جان کی بازی لگا کر دیش کو حفاظت اور دہشت گردی کو دبانے کے لیے اپنی قربانی دی. پر یہ کوئی ایسا غمگین ہو جانے والا یا گھبرا جانے والا موقع نہیں ہے. ایک فوجی کی نظر سے میں دیکھتا ہوں تو ہر فوجی کا خون کھول رہا ہے اور جب فوجی کا خون کھولتا ہے تو گھبرانے کی ضرورت دشمن کو ہوتی ہے. گھبراہٹ دشمن کے دل میں ہونی چاہیے. یہ اونچ نیچ جنگ میں ہوتی رہتی ہے. دکھد بات ہے. سماچار آیا اور سماچار پر ریئیکٹ کر کے یہ لوگ چلے گئے. میرے خیال جس احتیاط اور جن اسٹینڈنگ ڈرلز کے ساتھ انہیں جانا چاہیے تھا شاید ان میں کہیں کوئی خامی رہی اور جس کا فائدہ اٹھا کر ان کو شاید کوئی ڈبل کراس کر رہا ہو, پہلے انفارمیشن دے چکا ہو کہ ان کو میں اطلاع دے کر آیا ہوں, اب وہ آ رہے ہیں اور وہ ایمبوش میں تیار تھے. ایک دھوکہ کھایا, جان گنوائی, یہ دکھ کی بات ہے. پر اس سے کچھ دب نہیں گیا. ہمیں بھول جانا نہیں چاہیے کہ پچھلے چند ورشوں میں جب سے آپریشن آل آؤٹ شروع ہوا ہے پولیس اسٹیشن سے ہتھیار لے جایا کرتے تھے یہ لوگ. بارڈر پر بیٹ ٹیمیں آ کر سر کاٹا کرتی تھی.
ایک ایک وہ فدائین لال چوک پر کھڑا ہو کر اور کتنی کتنی کیجولٹیز کر دیتا تھا. جموں میں رگھوناتھ بازار میں فدائین حملہ ہوا تھا. اب وہ سب نہیں ہو رہا. ایکسٹورشنز ہوتے تھے ہر جمعے کے روز. وہ پتھر بازی ہوا کرتی تھی. 4 چھوکرے آتے تھے 2 نقلی ہتھیار لے کر اور 1 اصلی ہتھیار لے کر, اور وہ بازار بند کرا دیتے تھے. ٹورزم تقریباً ایک ہالٹ پر آ گیا تھا. اسکول کالجز بند ہونے لگے تھے, دفتر بند ہونے لگے تھے. اور جب ہم ان حالات کو جن میں سے میں گزرا ہوں تب سے اور آج تک دیکھتے ہیں تو دہشت گردی کا سر کافی کچلا جا چکا ہے. یہ لوگ اپنی ٹیکٹکس بدلی کرتے ہیں, ویسے ہی فوجیں بھی اپنی ٹیکٹکس بدلی کرتی ہیں. بیچ میں انہوں نے پھر وہ سلیکٹیو کلنگ شروع کی. اسکول میں ٹیچر پڑھا رہی ہے, وہ لڑکی کو جا کر مار دیا. تو یہ بزدلی کے کارنامے یہ چھپ چھپا کر کرتے تھے. اوور آل اگر سین دیکھا جائے کہ جب پاکستان نے دیکھا کہ وہ کنونشنل وارفیئر میں 65 میں 71 میں ان کے 52,000 لوگ گھٹنے ٹیک کر ہاتھ کھڑا کر گئے, ہتھیار چھوڑ گئے, اور یقین ہو گیا پاکستان کو کہ کنونشنل وارفیئر میں ایک مردوں والی لڑائی میں وہ ہندوستان کا مقابلہ نہیں کر سکتے. تو ان کے جنرل صاحب نے ایک وہ بلیڈ انڈیا بائی 1000 کٹس کا ایک فارمولہ نکالا, اور جگہ 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 اس طرح چھٹ پٹ انہوں نے حرکتیں شروع کی. انہوں نے ان بچوں کا استعمال کیا جو ہمارے اپنے بچے تھے. اگر وہ شہید ہوں تب بھی ہمارا نقصان, اور اگر فوجی کوئی جانباز مارا جائے, شہید ہو جائے, تو وہ بھی ہمارا نقصان. پھر آج جیسے آپ نے کہا کہ اس سے پہلے بھی جو ہے وہ جنگ میں شہادتیں ہوتی رہتی ہے, یہ کوئی اتنی بڑی گھبرانے والی بات نہیں ہے. لیکن دیکھا جائے کہ آج کے زمانے میں اس قسم کی شہادتوں کا جو ہے وہ ایک ہیواک سا جو ہے وہ سوسائٹی میں کریٹ کیا جاتا ہے. جیسے ہزاروں سنگٹھن جو ہے وہ میدانوں میں اترے, انہوں نے بھی شردھانجلیاں دی, باقیوں نے بھی دی. کیا یہ صحیح ہے؟ دینا بہت ضروری ہے. بہت اچھا کیا جو لوگ آئے اور جنہوں نے شردھانجلی دی. میں بھی دل سے شردھانجلی دیتا ہوں. پر یہ کہا جائے کہ آپ کیونکہ یہ ہو گیا اب آپ پاکستان سے بات کریے, ایک مہا بیہودہ اور بزدلی کا سجھاؤ ہے. اس وقت بہت بڑا سجھاؤ یہ بھی ہے کہ سرجیکل اسٹرائک جو ہے وہ بڑے پیمانے پر جو ہے وہ اس کے رسپانس میں کی جائے. کیا کی جائے؟ بندوق کی آواز جب دوسری بڑی بندوق کی آواز سنتی ہے تو وہ بھی ایک طرح کی بات چیت ہوتی ہے. جب گولی کی جگہ گولہ چلتا ہے وہ بھی ایک بات چیت کرنے کا طریقہ ہوتا ہے. اور کیونکہ یہ خون خرابہ کر کے جو بات کی گئی ہے اس کا جواب بالکل اسی بھاشا میں, اور اینٹ کا جواب پتھر سے اور گولی کا جواب گولے سے دیا جاتا ہے. اس کے لیے ٹیبل پر بیٹھ کر بات چیت نہیں ہوتی. اور جو بھی لوگ یہ سجھاؤ دے رہے ہیں وہ میرے خیال میں اس طبقے میں شامل ہیں جو کہ پاکستان کی غربت, ان کی بھکمری, ان کی بدحالی, ان کا بزنس بند کر کے جو نقصان ہو رہا ہے, جو ان کا مالی حالت خستہ ہو گئی ہے, جو ان کو بھیک ملنا بند ہو گیا ہے, جو ان کے ساتھ ہمدردی رکھتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ ہمارے جیسا ایک خوشحال ملک ان سے بات کرنے جائے گا. ایسا نہ ہونا چاہیے. میں سمجھتا ہوں ایسا ہوگا بھی نہیں. اس بات چیت کا جواب صرف اور صرف اسی بھاشا میں دیا جائے گا جس بھاشا میں یہ بات چیت انہوں نے شروع کی. ہم اگر دوبارہ سے جو ہے وہ اسی سچویشن کی طرف آئیں گے جو اس وقت ہو رہی ہے, یہ جو اٹیکس ہو رہے ہیں یہ زمین کے اندر ہو رہے ہیں, بارڈرز پر جو ہے وہ ایسا کچھ نہیں ہو رہا. جیسا آپ نے کہا کہ بیٹ کی ٹیم آتی تھی اور سر کاٹنے کا جو ہے وہ ایک کھیل کھیلا کرتی تھی, زمین کے اندر بہت اندر آ کر کے جو ہے وہ بھارت کی سورین لینڈ کے اوپر یہ کام ہو رہا ہے. اور دعوے بھی تھے حکومت کے کہ 2014 کے بعد آتنکوادیوں کا جو ہے وہ آلموسٹ صفایا کر دیا گیا ہے, مکمل طور پر بارڈر سیل ہو گیا اور گھسپیٹ بند کی جا چکی ہے. مگر اس ٹائپ کے اٹیکس پھر بھی ہونا, کیا یہ کہیں نہ کہیں جو ہے وہ ہمارے سیکیورٹی سرکل پر جو ہے وہ شک کی جو ہے وہ سوئی نہیں جو ہے وہ ڈالتا ہے؟ شک کا نام بھی ناصر علی لینا میرے خیال میں ایک جرم ہے جب ہم سیکیورٹی فورسز کی بات کرتے ہیں. کوئی بھی دیش کا اصلی خون رکھنے والا, اصلی باشندہ
جو سیکورٹی فورسز کے نام پر شک کا شبد استعمال کرتا ہے، میں سمجھتا ہوں اس کو اس ملک کی سٹیزن ہونے کا حق نہیں ہے. تو کیا کوئی اس کو شک میں ہم بات نہیں ہے. سیکیورٹی فیلئر مان سکتے ہیں؟ نہیں، غداری مان سکتے ہیں ان لوگوں کی، جیسا 2 مہینے نوشہرہ میں رکھا تھا ان کو، پھر انہوں نے ہمارے ٹرک پر حملہ کیا. اس کے پیچھے بھی ایک کوئی غدار ضرور ہوگا جس نے ان کو وہاں چھپا کر رکھا اور پھر اطلاع دی فوج کو کہ آئیے جی وہاں چھپے ہیں، آپ آ جائیں گے. غداری ختم ہو گئی ہے، ایسا کوئی کلیم نہیں کیا گیا. اور اتنے بڑے بارڈر کو ٹوٹلی سیل کر لینا کہ نہ تو کبھی کلیم ہوا ہے اور نہ یہ کلیم کیا جا سکتا ہے. ہماری شکلیں ایک جیسی ہیں. نوشہرہ میں سرحد کے اس پار LOC اور اس پار رہنے والا بندے ایک چہرے والے ہیں. کچھ رشتہ داریاں بھی ہیں. ان کے آنے جانے میں 100% سیل نہیں کیا جا سکتا. بھاشا ایک جیسی، پہناوا ایک جیسا، کھانا پینا ایک جیسا، تو اس میں آنا جانا کو 100% سیل ہو جائے گا، ایسا ہرگز ہونا ممکن نہیں ہے. پر صاف نظر آ رہا ہے کہ بارڈر انفلٹریشن پچھلی آپ 15-20 دن، مہینہ 6 مہینے میں دیکھیں، جب انہوں نے کوشش کی ہے اس کو ناکام کیا گیا ہے. کل ہی 2 بارڈر پر مارے ہیں نوشہرہ میں، اس کے 3 دن پہلے بھی 2 مارے تھے بارڈر پر. تو بارڈر کی سیلنگ نہیں کہہ سکتے، پر بارڈر پر کافی حد تک کنٹرول کیا گیا ہے. اور اس بات کو سمجھنا چاہیے. ہاں، جہاں تک سوال ہے دہشت گردی کا، اس پر قابو ہوا ہے، کافی حد تک قابو ہوا ہے اور قابو ہو رہا ہے. اور جب تک یہ جو پاکستان کے قبضے والے ہمارے کشمیر کے جموں کے حصے میں دہشت گردی کے کیمپ چل رہے ہیں، ان کو ٹوٹلی نس نابود نہیں کیا جائے گا، یہ چھٹ پھٹ گھٹنائیں ہوتی رہیں گی. دکھ کی بات ہے کہ اس بار ان کا پلڑا شاید تھوڑا بھاری ہو گیا، پر یہ شہادتیں ناجائز ضائع نہیں ہوں گی. اس کا ان کو اسی طرح منہ توڑ جواب ملے گا جیسا بالا کوٹ میں ملا تھا، جیسا اڑی میں ملا تھا. شاید اس سے زیادہ بڑا ایک سٹرائک کی انہوں نے خواہش کی ہے اور اس خواہش کو پورا یقیناً کیا جائے گا. کرنل صاحب، جس طرح سے 10 سالہ بی جے پی کی حکومت میں جموں کشمیر کے حالات سے جو ایک فنڈامنٹل رزیمز چلا کرتی تھی، جن میں سنگ بازی، پتھر بازی ہوتی تھی، الغاوات کی باندھ کی کالیں ہوتی تھی، یا اس کے علاوہ جو لوگوں کو جو ہے وہ پروٹیسٹ پر اتارا جاتا تھا، اگر ان پر جو ہے وہ پابندی لگ سکتی ہے، اگر ان کو جو ہے وہ مکمل طور پہ بند کیا جا سکتا ہے، یہاں تک کہ جن کے ریلیٹیوز ملیٹنٹ تھے ان کو نوکری سے ٹرمنیٹ کر کے اگر گھر بٹھایا جا سکتا ہے، تو کیا اس قسم کی چھوٹی موٹی جو حرکتیں ہوتی ہے، جیسے انکاؤنٹر ہو گئے، کہیں IED بلاسٹ وغیرہ ہو گئے، کیا اس کے بارے میں جو ہے وہ پہلے سے ہی جو ہے وہ اس سچویشن کو ٹیکل کر کے اس کو جو ہے وہ ایویڈ نہیں کیا جا سکتا ہے؟ ناصر بھائی، پہلے تو میں آپ کی ایک بات صاف کر دوں، آپ 10 برس کب سے گن رہے ہیں؟ کب سے گنتے ہیں آپ 10 برس؟ 2014 کی بات کر رہا ہوں میں کہتا ہوں 2022 تک PDP کی حکومت تھی یہاں، وہ بیٹھتی تھی جوائنٹ اس میں، اور برہان وانی کے مر جانے پر افسوس ظاہر کرتی تھی. کب ہو گئے 15 سال؟ کون سے 14 کی بات کر رہے ہیں آپ؟ کیا آپ دہلی کی بات کر رہے ہیں کہ آپ JNK کی بات کر رہے ہیں؟ اگر ہم دہلی کو ہی جو ہے وہ اس میں پرائم دہلی میں لیڈرشپ پر لیں، دہلی ہے، دہلی اننت ناگ نہیں ہے، دہلی بارہ نہیں ہے، دہلی اڑی نہیں ہے. اور جہاں تک دہشت گردی JNK کی ہم بات کر رہے ہیں، اسپیشل اسٹیٹس 370 کے نیچے 4 برس 3 برس 3.5 برس پہلے تک میڈم محبوبہ چیف منسٹر تھیں. وہ حکم دیا کرتی تھیں، وہ افسوس ظاہر کرتی تھیں برہان وانی کے مرنے پر سرعام. ان کے حبہ حضور نے اپنی قسم کھانے کے وقت جب حکومت سنبھالی چیف منسٹر کے طور پر شکریہ ادا کیا تھا دہشت گردوں کا، اور پاکستان کی طرف اشارہ کر کے ان پار والوں کا جن کی مدد سے وہ چیف منسٹر بن سکے.
آپ اس کو 10 برس کہاں گنتے ہو؟ کس حساب سے گنتے ہو میاں؟ مگر یہ جو آج کے حالات پیدا ہوئے، آج تو پی ڈی پی نہیں، آج تو کمپلیٹلی بھاجپا جو ہے وہ سطح اسی میں ہے. لیے آج فدائین اٹیک نہیں ہو رہے، اسی لیے پچھلے 2 سال سے اسکول کالج بند نہیں ہوئے، اسی لیے پچھلے 2 سال سے کسی بینک کا ڈکیتی نہیں ہوئی، اسی لیے کشمیر کے لال چوک پر ترنگا پھہرایا بھی جاتا ہے اور روشن بھی ہوتا ہے. اسی لیے، بالکل اسی لیے دہشت گردی ایک گھٹتی ہوئی مرتی ہوئی سی سٹیج پر آ گئی ہے. ایک آدھ موقع ایسا آ جائے گا، کبھی بھی آ سکتا ہے، کہیں بھی آ سکتا ہے. کیا پونا میں نہیں ہوا؟ کیا بامبے میں نہیں ہوا تھا؟ یا کسی اور ملک میں نہیں ہوتا؟ کچھ دن پہلے ایران میں نہیں ہوا؟ پاکستان میں خود کیا ہوا پچھلے 15 دن میں؟ کیا ان کی مسجدوں میں بم نہیں چلے؟ کیا ان کے ٹاپ دہشت گردوں کو ان کی مسجد میں گھس کر مارا نہیں گیا؟ تو یہ چھٹ پٹ چلتے رہیں گے، یہ تب تک چلتے رہیں گے جب تک کہ عام شہری ان کے ساتھ ہمدردی کرنا بند کر دے گا. اور وہ لیڈران جو پاکستان کا سہارا لے کر کہتے ہیں آپ بات چیت کیوں نہیں کر لیتے، تو یہ جو ان کے حمایت کرنے والے ہیں، مددگار ہیں، سمپتھائزرز ہیں، جب ان کی آوازیں بند ہوں گی تو یہ بھی بند ہو جائے گا. آج کے اس حملے کی اگر ہم بات کریں گے، G20 کو ابھی ایک ہفتہ بھی نہیں جو ہے وہ بیتا ہوا ہے. سمٹ بھارت نے اٹینڈ کی تھی، میزبانی کی، اور سکسیسفلی جو ہے وہ بڑے وسیع پیمانے پر جو ہے وہ بھارت نے اپنی جو ایک وسعت ہے وہ دنیا میں جو ہے وہ دکھائی ہے، اور جو ٹائز اور جو نیشنز کے ساتھ ریلیشنز ہے اس کو فردر جو ہے وہ فروغ دیا ہے. اور انہی دنوں کے فوراً بعد جو ہے وہ یہ اٹیک ہوتا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ اس سے دیش کی جو ایک آرتھک ویوستھا ہے کچھ حد تک کہ اس کے لیے نقصان دہ ثابت ہوگی؟ بالکل نہیں، ہرگز نہیں، کسی بھی قیمت پر نہیں. آج آپ اسی G20 میں کا میں حوالہ دے کر بناتا ہوں، ان کا جو جوائنٹ سٹیٹمنٹ گیا ہے G20 کے اب 21 ہو گیا ہے افریقہ کو جوائن کرنے کے بعد. گلوبل ساؤتھ کے شامل ہونے سے G21 کے ہر ملک نے عہد کیا ہے کہ دہشت گردی کا سر کچلا جائے گا. اس طرح کا یہ جو حادثہ ہوا ہے اس ارادے کو اور مضبوطی ملے گی اور سختی ملے گی. دنیا کے شریف ممالک، بھلے ممالک، ترقی اور ڈیولپمنٹ کرنے والے ممالک اور زور شور سے شامل ہوں گے لعنت دینے کے لیے ان لوگوں کو جو دہشت کو بڑھاوا دے رہے ہیں اور جن کی انڈسٹری دہشت پالنا ہے. شہیدوں کے گھر والوں کی اس وقت بات کریں گے. ان کے گھروں میں جو ہے کہتے ہیں جن کے گھر میں کوئی گزرتا ہے ان کی حالت جو ہے وہ وہی جانتے ہیں، ان سے بہتر کوئی نہیں جانتا ہے. کیا آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ان کی جو کمپنسیشن ہے، جو ان کو گھر والوں کو کچھ نہ کچھ جو ہے وہ ایکسٹرا، یا پھر آپ یہ کہیے کہ جیسے باقی اس وقت سنگٹھن جو ہے وہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ کم سے کم 1-1 کروڑ جو ہے وہ ان کو گھر والوں کو جو ہے وہ ملنا چاہیے، کیا یہ جو شہیدوں کے بدلے میں، شہادت کے بدلے میں جو گھر والوں کو دیا جاتا ہے، یہ ایک صحیح رسم ہے یا اس کی حقیقت میں جو ہے وہ ضرورت بھی ہوتی ہے؟ بالکل ضرورت ہوتی ہے. گئے آدمی کو آپ لوٹا نہیں سکتے. ایک بار جو اللہ کو پیارا ہو گیا وہ لوٹ کر نہیں آتا، پر اس کا پریوار ہے، اس کے بچے ہیں، اس کی ذمہ داریاں ہیں، اور ان ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے لیے ہر دنیا کی سرکار اس طرح کی امداد دیتی ہے جو دی جانی چاہیے، بڑھ چڑھ کر دی جانی چاہیے. پر یہ کہا جائے کہ حوصلے ٹوٹتے ہیں، حوصلے نہیں ٹوٹتے. میرا اپنا بچہ نہیں، آج میں خود 80 سال کی عمر میں جنگ میں جانے کے لیے تیار ہوں. پنجاب میں پوچھا تھا ایک ماں کو، آپ کا بچہ شہید ہو گیا، آپ کو کیسا لگا؟ اس نے کہا یہ تیسرا بچہ شہید ہوا ہے، مجھے آج بہت زیادہ دکھ اس بات کا ہے کہ میرے پاس چوتھا ہوتا تو اس کو بھی میں جنگ میں بھیجتی. یہ جذبہ ہے میرے ملک کا، یہ جذبہ ہے ایک فوجی کا، یہ جذبہ ہے ایک فوجی پریوار کا.
हालात को टैकल करने के लिए कर्नल साहब आपको क्या लगता है कि फ़ौज और सिविल सोसाइटी को मिलकर जो है वो काम करने की ज़रूरत है, या अकेले फ़ौजी जो है वो इस काम को निपटने के लिए जो है वो एक प्राइम रिस्पांसिबल ऑर्गेनाइजेशन मानी जानी चाहिए? नहीं निसार, देखो फौजी का दूसरे फौज से दुश्मनी नहीं होती। एक पाकिस्तानी के कर्नल साहब, जनरल साहब, मेजर साहब से मेरी कोई दुश्मनी नहीं है। मैं जानता हूँ वो अपने मुल्क के लिए बड़ी ईमानदारी से वही काम कर रहे हैं जो मैं अपने मुल्क के लिए कर चुका, या मौका मिले तो फिर करने को तैयार हूँ। ये रियाया को समझने की बात है कि ये मुल्क मेरा है। 47 से पहले जब वो लोग पाकिस्तान नहीं चले गए थे, वो हमारे इसी हिंदुस्तान के रहने वाले थे। पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में मजबूरी में जो लोग फंसे हुए हैं, जो वहाँ नारे लगाते हैं रोज़ के हम पाकिस्तान से छुटकारा पाना चाहते हैं, वो हमारे अपने हिंदुस्तानी हैं, JNK के बाशिंदे हैं। वो बच्चे जो भड़कावे में आकर और गलत रास्ते पर चल पड़े और मारे गए फ़ौजी बंदूकों से, वो बच्चे भी कोई बेगाने बच्चे नहीं थे। तो ये इसको इस तरह से समझने की ज़रूरत है कि ये सिर्फ फ़ौजों की कार्रवाई नहीं है कि क्रिकेट वाले क्रिकेट भी खेलते रहो और बॉम्बे वाले आप सिनेमा भी बनाते रहो और महफिल वाले उनके सिंगर्स को बुलाकर और कव्वाली भी कराते रहो और फ़ौजें लड़ती रहें। ये एक गलत तरीका है। पूरे मुल्क को, सिविल सोसाइटी को, हर स्कूल के बच्चे को, हर कॉलेज के बच्चे को, हर व्यापारी को, हर टीचर को, हर शख्स को एक साथ फ़ौज के साथ कंधे से कंधा मिलाकर हौसला देना होगा, खड़े होना पड़ेगा। और जब पूरा मुल्क एक साथ होगा तो कोई आँख नहीं उठा पाएगा। तो आपकी तरफ से फाइनल सुझाव क्या है कि आप भी जो है वो इस बात को मानते हैं कि फाइनली जो है वो जिस भाषा में हमारे साथ ये बात हुई है उसी भाषा में जो है वो जवाब दिया जाना चाहिए? क्योंकि कई बार जो है वो गृह मंत्री ने जो है वो ये आवाज़ दी है कि हम बहुत जल्द पाकिस्तान पर एक्शन लेकर गिलगित बल्तिस्तान और पाकिस्तान ऑक्युपाइड, पर्टिकुलरली पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर पर जो है वो बहुत बड़ा कदम उठाएंगे। क्या आपको लगता है कि वो वक्त अब आ चुका है? वक्त नज़दीक है ऐसा मुझे लगता है निसार। थोड़ी सी मैं करेक्शन करूँगा, उसी भाषा में नहीं, उससे 10 गुना सख्त भाषा में जवाब दिया जाना चाहिए और दिया जाए इंशाअल्लाह। कर्नल साहब, खैर आपने तो फाइनल जो है वो बता ही दिया हुआ है। इस वक्त जो है वो आप क्या पैगाम देना चाहेंगे जम्मू कश्मीर के युवा को, खासकर क्योंकि जो घाटी के लोग हैं, जैसा आपने कहा कि एक हवाक पैदा किया जाता है और कंसेप्ट जो है वो गलत जो है वो लोगों के दिलों में और दिमागों में जो है वो पैदा हुआ है। घाटी के युवा के लिए आपको एक कर्नल की तरफ से खुसूसी पैगाम क्या रहेगा? घाटी के युवा काबिल हैं, हैंडसम हैं, तंदुरुस्त हैं और बड़ा अच्छा जज्बा रखते हैं। उनको किसी बहकावे में नहीं आना चाहिए। उन्हें देखना चाहिए कि जो मुल्क हमसे कट कर बाहर जाकर गिर पड़ा, वहाँ के युवा की हालत क्या है, वो आटा कितनी लाइनों में लगकर और किस तरह से ले रहे हैं, उनके राशन का हिस्सा क्या है, उनकी तालीम क्या है, उन्होंने कितने साइंटिस्ट पैदा किए, उन्होंने कितने डॉक्टर पैदा किए, वो किस किस चांद पर पहुँचे हैं या झंडे पर ही चांद चिपकाए हुए बैठे हुए हैं। तो ये सब चीज़ों को कश्मीर के युवा को समझना चाहिए और मुझे बड़ी खुशी है कि वो ये इस बात को समझ रहे हैं और समझकर आज वो मुल्क की डेवलपमेंट में हिस्सा ले रहे हैं, क्योंकि उनकी अपनी, उनके परिवार की जो शादीशुदा हैं, उनके बच्चों की भलाई सिर्फ इसमें है कि अपनी फ़ौजों के ऊपर भरोसा रखें, अपने मुल्क की सरकार के ऊपर भरोसा रखें और ये भड़काऊ बयानबाजी में आकर अपना ज़िंदगी को जहन्नुम ना बनाएं, अपनी जानों को बचा कर रखें।
قابل ہوں. کتنے اسپورٹس مین نکل رہے ہیں, کتنے IAS میں بچے نکل رہے ہیں, کتنے جموں کشمیر ایڈمنسٹریٹو سروس میں بچے نکل رہے ہیں, کتنی ایجاد کر رہے ہیں, کتنی سائنٹسٹ نکل رہے ہیں. اس طرف اپنا دھیان کریں, اپنا خود کا جو فیوچر ہے اس کو روشن کریں, اپنے پریواروں کا فیوچر روشن کریں, اپنے بچوں کو الگ بڑھیا راستے پر لے جائیں, اور جو سب فائدے 370 ہٹنے کے بعد ملک میں ملا کرتے تھے وہ اب کشمیر میں, جموں میں, JNK میں لاگو ہو گئے ہیں. ان سکیمز کا فائدہ اٹھائیں, ترقی میں شامل ہوں, بربادی میں نہیں, شہرت میں شامل ہوں, بدنامی میں نہیں, بھلمنسائی میں شامل ہوں, قتل غارت میں نہیں. بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ بہت بہت شکریہ. ایک اچھا پیغام جو ہے وہ کرنل صاحب نے دیا. آپ کو بتا دیں کہ ریٹائرڈ کرنل VK ساہی صاحب کا ہم نے جو ہے وہ موجودہ سچویشن پر جو ہے وہ کچھ تبادلہ خیالی کرنے کی کوشش کی, اور کچھ اہم مدعوں پر جو ہے وہ ان سے بات کی, اور آپ تک جو ہے وہ ان کی وچار دھارائیں سانجھا کرنے کی کوشش کی. اس بارے میں آپ کی رائے لینا بھی جو ہے وہ بہت ضروری ہے. کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کو ضرور رکھیے. چینل کو فالو اور سبسکرائب ضرور کریں. تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت. اسپیسیفکلی آپ کا بہت بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کے لیے. کرنا شکریہ, خوش رہو ناصر. تھینک یو سر ویری مچ.